زد دانیدار ناول کیس نمبر 26۔ اس نے بیڈ پر سے کشن اٹھا کے بختیار کے دے کر مارے، اور جب سائیڈ لیمپ اٹھا کے مارنا چاہا تو ایک دم بختیار نے اس کا بازو جکڑ لیا۔ کیا ہو گیا؟ شادی کے دوسرے دن ہی بیوہ ہونا چاہ رہی ہو؟ اور ابھی بات بھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ بختیار کے منہ پر لگنے والے تھپڑ اس بات کا واقعی احساس دلا گیا کہ وہ درکھنے تھی، اب اس کی زر خرید غلام نہیں بن گئی تھی۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ جذبات کی انتہا پر تھی، جبکہ غصے سے اس نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ مجھ سے شادی کر کے مجھے اس کمرے میں قید کر کے تمہیں تسلی اور سکون مل گیا کہ ایک تمہاری پسند کی چیز تمہیں مل گئی ہے اور اب سکون سے حویلی میں بند ہے، اس لیے مجھ سے شادی کرنے کے لیے مجھے پانے کے لیے یہ سب کر رہے تھے؟ وہ دہاڑی۔ بختیار نے گہرا سانس بھرا۔ جانے من حالات آپ کے سامنے ہیں، لیکن یہ سچ ہے کہ میری لاپرواہی ہے۔ بس درک نے ہاتھ چھڑوا کر اس سے دور ہوگی۔ بختیار میں اس حویلی میں رہنا نہیں چاہتی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ تمہیں جہاں بھی مجھے رکھنا ہے رکھو، لیکن وہاں رکھو جہاں تم ہو، میرے ارد گرد ہو، یہ سناٹا اور یہ وحشت میرے ارد گرد نہ ہو۔ وہ چلائی، چھپ کے رونے لگی۔ بختیار پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہاں مسئلہ کیا ہے۔ وہ ہر بار اس بات پر سنجیدہ ہو جاتا تھا۔ وہ آنسوں سے تر نظروں سے اسے دیکھتی سر نفی میں ہلانے لگی۔ یہاں تم نہیں ہو، بھیگے لہجے میں اس نے ہچکی بھری، اور بختیار کا بس نہیں چلا خود کو خود ہی جان سے مار دے۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھا اور اپنے دونوں بازوں میں اس کو بھر لیا۔ اس کی پیشانی پر، اس کے گال پر، اس کی کلائیوں پر، جو شاید غصے کے باعث کچھ زخمی ہوئی تھی، وہ پیار کرنے لگا۔ سوری، آئندہ یہ لاپرواہی نہیں ہوگی، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ آئندہ ہو تو میرا سر آپ چاہیں تو کان قلم کر دیجیے گا۔ نہیں، تم آئندہ بھی اسی طرح کرو گے۔ میرا دم گھٹتا ہے یہاں، میں یہ نہیں رہنا چاہتی، پلیز یہاں سے لے چلو مجھے۔ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام گئی، جبکہ بختیار اس کی کمر کے گرد اپنے مضبوط بازوں کے اثار کو لپیٹے کھڑا تھا۔ وہ پرسوچ ہوا۔ مورے نہیں مانیں گی، وہ لمبا سانس بھرتا بولا، جبکہ درخت نے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اسی عورت سے خوفزدہ ہو کر وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اس میں ہمت نہیں تھی وہ اس عورت سے لڑ سکے جو اپنی ہی اولاد کو کھا رہی تھی۔ وہ اس کا کیا حال کرتی؟ کیوں نہیں مانیں گی بختیار؟ تم ان کی اولاد ہو، ان کے غلام نہیں۔ ہر چیز پر وہ حکم نہیں چلا سکتی۔ یہ میری اور تمہاری زندگی ہے۔ یہ میرا فیصلہ ہے کہ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ میں وہیں رہنا چاہتی ہوں جہاں تم رہو۔ پھر کیوں تم نہیں مان رہے؟ وہ بولی، بے چینی انگ انگ سے واضح تھی۔ یہ غلامی نہیں ہے خان، یہ عزت ہے جو میں ان کی کرتا ہوں، اور ان کے فیصلوں کے خلاف جا کر آپ سے شادی کی ہے میں نے۔ تھوڑا کمپرومائز کر لیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں بالکل بھی آپ سے لاپرواہی نہیں برتوں گا آگے۔ درخت نے اس کے بازوں کے حصار سے نکل گئی اور چلتی ہوئی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ بختیار اس کی جانب دیکھنے لگا، جو دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رونے لگی تھی۔ درخت نے بختیار ذرا سختی سے بولا۔ اسے اس کا یہ رویہ بالکل پسند نہیں آ رہا تھا، جبکہ یہ غلطی سراسر بختیار کی تھی۔ پلیز مجھ سے بات نہ کرو، جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ۔ مجھے سب سمجھ آ گئی ہے۔ تمہاری باہوں میں نے سانسیں لی تھیں بختیار، میں نے قید سے رہائی حاصل کی تھی، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب میں اصل قید میں پھنس گئی ہوں، جہاں میرا دم گھٹتا ہے، مگر تب بھی مجھے یہاں رہنا ہی پڑے گا۔ پلیز جاؤ یہاں سے، تم اپنی مورے کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، اور مجھے یقین ہے ہماری شادی کسی شرط پر ہی ہوئی ہوگی۔ پلیز جاؤ۔
وہ بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتی، گال سختی سے رگڑ کر صاف کرتی بولی اور اٹھ کر واش روم میں جانے لگی، جبکہ بختیار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ خان، آپ کو یہ لگ رہا ہے میری محبت کم ہو گئی ہے؟ وہ سنجیدگی سے معلوم کرنا چاہ رہا تھا۔ نہیں، اس نے گال رگڑ کر صاف کیا، جبکہ بختیار اس کی سوجی ہوئی آنکھوں اور بے ترتیب حلیے کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی ایک چیز باقی ہے، اور وہ ہے میرے جسم سے تمہارا کھیلنا۔ جب تم کھیل لو گے تب تمہیں ہر طرح سے تسلی ہو جائے گی، اور اس کے بعد محبت، یہ عشق، یہ پسندگی، یہ چاہت، سب تمہاری مورے کی مرضی سے ہوگا بختیار، وہ بھیگے لہجے میں بولی، جبکہ دوسری طرف اس نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑ کے موڑ دی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ میں خاموشی سے برداشت کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ زبان چلتی ہی رہے گی۔ اگر جسے میں دلچسپی ہوتی تو اب تک شادی شدہ کنواری بنی نہ پھر رہی ہوتی۔ وہ پھنکارا اور اسے جھٹک دیا، جبکہ درخنے نے شکوہ کن نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کنواری تو نہیں ہوں میں، وہ اسے ماضی یاد دلانے لگی۔ شٹ اپ، وہ دھاڑا، بہت ہو چکی ہے، مجھے غصہ نہ ہی دلائیں تو بہتر ہوگا، اور آئندہ آپ کے منہ سے یہ بات میں کبھی نہ سنوں۔ میری محبت کو ہوس کا نام دے کر میری محبت کی بے حرمتی نہ کرے۔ آپ سے محبت نہیں، عشق کیا ہے، اور آخری سانس تک عشق کو نبھاؤں گا، پوری چاہت سے کہ دنیا دیکھ کر آپ کے وجود میں میرے عشق کی خوشبو کو محسوس کرے گی۔ وہ آہستگی سے بولتا چلتا ہوا اس کے نزدیک آیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ درخنے کچھ اصول ہوتے ہیں، اور اس حویلی میں کچھ اصول ہیں۔ آپ کی ہر خواہش میری پلکوں پر، لیکن یہاں پر کوئی اور بھی ہے، بہت معتبر شخصیت، اس کے ساتھ رہنا آپ کا فرض ہے۔ آپ میری بیوی ہیں خان، آپ کا میری ماں کے ساتھ ہی رہنا بنتا ہے۔ اس سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ میری عشق میں کوئی کمی۔ عشق کیا ہوتا ہے بختیار؟ وہ اس کا ہاتھ تھام گئی، بھاری ہاتھ اٹھا کر اپنے گال پر رکھ لیا، جبکہ وہ جو صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا وہ اس کے پہلو میں سمٹ گئی۔ بختیار اس کے گال پر آہستگی سے اپنی انگلیوں کی حرکت بڑھانے لگا، اس کا گال سے ہلاتے وہ نرمی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عشق پورا پورا دن محبوب کو سزا دینا ہوتا ہے، یہ اس عالیشان محل میں ایک ایسے پنچھی کو قید کر دینا جسے ہنسنا اور اڑنا سکھایا ہو تم نے، اسے اب قید کر دینا اور اب آ کر تسلیاں دینا کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ یہ عشق ہے تو پھر تمہیں عشق کرنا نہیں آیا۔ عشق یہ ہے کہ تمہاری جدائی سے ایک لمحہ میں نے تمہارے علاوہ کچھ نہیں سوچا، میں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، تمہارے ساتھ کھانا چاہتی ہوں۔ ان قید بندیوں میں زندگی گزار کے پہلے بھی آئی ہوں، مجھے دوسرے دن اسی جگہ پہ قید کر کے مجھے یہ مت بتاؤ کہ تمہارے عشق میں میرا وجود مہکے گا۔ وہ پھنکاری اور تنزیہ مسکراتی سر جھٹک کر اٹھنے لگی کہ بختیار نے ایک دم اسے جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر ایک دم وہ اس کے لبوں سے اگلتے زہر کو نرمی سے، بڑی چاہت سے، جیسے وہ اسے پرسکون کرنا چاہتا ہوں، مگر درخنے بالکل پرسکون نہ ہوتی تب تک جب تک اس حویلی سے نہ چلی جاتی۔ لیکن یہ سچ تھا کہ وہ اس کا تپتا سلگتا لمس درخنے کے دل و دماغ کو ہلا گیا تھا۔ وہ آہستگی سے اس سے الگ ہوا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ درخنے نے اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا۔ ایک بات تو طے ہے، آپ مجھے مروائیں گی، آپ کی ضد مجھے لے ڈوبے گی خان۔ خانہ بہت ضدی ہیں، وہ ہنس دیا۔ فضول نہ بولو، تھپڑ کھایا بھی تم نے، وہ گھور کر بولی۔ مجھے پتا ہے کتنا جنگلی پن ہے آپ میں، اینی ویز اٹھے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا بولا،
درخنے حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ وہ اسے آنکھوں سے اشارہ کرتا اسے خوشخبری دے گیا تھا کہ وہ اس کی بات مان گیا ہے۔ آنے والے ہر طوفان کو وہ محسوس کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا مورے خفا ہوں گی، خفا اس طرح کہ شاید وہ اسے دوبارہ بات نہ کریں، یا پھر وہ اس کی شکل نہ دیکھے، یا پھر اس کا حویلی آنا جانا منع کر دے۔ ہمیشہ وہ اسی طرح اسے سزا دیتی تھی، لیکن اس کا خود پر کوئی اختیار نہیں تھا، خاص کر درخنے کے معاملے میں۔ لیکن وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ درخنے یہ سمجھے کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا، بھلا جس شخص کا دنیا میں آنا ہی اس سے محبت تھا، وہ اس سے محبت کرنا کبھی چھوڑ سکتا تھا؟ درخنے ایک دم اٹھی، ابھی بھی یقین تھی، جبکہ بختیار نے جھک کر اسے بازو میں اچک لیا۔ درخنے اس کی سمت دیکھ رہی تھی اور وہ اس کمرے سے نکلا اور اسے یوں ہی اٹھائے بنا ادھر ادھر دیکھے اسے لے کے نیچے اترنے لگا۔ کوئی دیکھ لے گا، وہ گھبرا گئی۔ اب کیا ڈر ہے جب اظہار عشق کر ہی دیا ہے، وہ دل فریبی سے بولا اور جھک کر اس کی گردن کے قریب ایک گہرا سانس بھرتا، اس کی خوشبو کو خود میں اتارتا۔ وہ اس پر گرفت مضبوط کر گیا، جبکہ اس کی مضبوط گرفت جو احساس درخنے کو دلا رہی تھی وہ کچھ بے چین سی ہوئی۔ وہ لوگ ابھی حویلی پار بھی نہیں کر سکے تھے کہ گلاب خان کی نگاہ ان پہ پڑی، اور شاید درخنے نے بھی اسے دیکھ لیا۔ بے ساختہ ہی اس کے پورے وجود میں سرد لہر سی دوڑی تھی، اور اس نے بختیار کو مضبوطی سے تھام لیا۔ بختیار کچھ چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ درخنے نگاہ جھکا گئی، جبکہ بختیار وہیں اس سے پہلے رکتا کہ گلاب خان کی سپاٹ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کھانا حویلی پار مت کیجیے گا، سرد لہجے میں وہ اسے روک گیا۔ بختیار مڑا اور درخنے کے خوف کی وجہ سے اس کے سامنے تھی، اس کی سرد، بے تاثر اور زندگی سے دور آنکھیں دیکھ کر اچھے اچھے کام چاہتے تو وہ ایک معصوم سی جان تھی۔ وہ ایڑیوں پر پلٹا اور اس نے درخنے کو نیچے اتار دیا۔ درخنے اس کے بازو سے لگی بالکل بختیار کے پیچھے چھپ گئی، اور شاید گلاب خان سے زیادہ سپاٹ نظروں سے بختیار خان نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تم کون ہوتے ہو یہ بات مجھے کہنے والے؟ کڑوے لہجے میں وہ استفسار کرنے لگا۔ ملازم خان، ملازم ہوں آپ کا، آپ کی مورے کا۔ انہوں نے وظیفہ کیا تھا، آج خانم کا باہر جانا ٹھیک نہیں، حویلی سے معافی چاہتا ہوں، اسی لیے روک دیے۔ وہ سر جھکا کر ہاتھ جوڑتا بولا۔ بختیار ماں کے نام پر ایک دم پھر سے پگھلنے لگا، جبکہ درخنے یہ محسوس کرتے ہی اس کا بازو جھنجھوڑ گئی اور آنسوں سے تر نظروں سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ دوسری طرف یہ منظر گلاب خان کی عقابی نظروں نے بھی دیکھا تھا، اور درخنے کو ایسی جان لے جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا کہ ابھی جیسے نظروں سے ہی اس کی سانسیں کھینچ لے گا۔ مورے سو رہی ہیں؟ بختیار نے گہرا سانس بھرا اور گلاب خان نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، ان کے اٹھنے سے پہلے یہ حویلی میں ہوں گی، اور تم؟ وہ انگلی اٹھا کر بولا۔ اگر تم نے منہ کھولا تو میرے ہاتھوں تمہارا منہ ہمیشہ بند ہو جائے گا۔ اپنی چونچ کو بند رکھنا گلاب خان، اور آئندہ کچھ بھی ہو جائے مجھے ٹوکنے کی جرات مت کرنا۔ جس طرح گرج کر وہ بولا تھا، درخنے کو لگا یہی طاقت ہے اس کے ارد گرد، وہی اس کا محافظ ہے، وہ خود کو خود ہی بچائے گا، وہ اس عورت کو بختیار کو برباد کرنے نہیں دے گی، وہ کبھی اس کا مقابلہ نہیں کرے گی، جس کے خلاف وہ چالیں چل رہی تھی وہ خود ہی اسے لڑے گا۔ بختیار نے دوبارہ درخنے کا ہاتھ تھاما اور وہاں سے لے کر نکل گیا، جبکہ اس کے نکلتے ہی مورے جھٹکے سے آنکھ کھول گئی۔ گلاب خان،
وہ چنکاری جبکہ گلاب خان اندر داخل ہوا۔ کہاں ہے بختیار؟ وہ اٹھتے ہی پوچھنے لگی۔ درخنے خانم کو لے کر ڈیرے پر، وہ اسی انداز میں بولا جیسے ایک روبوٹ بولتا ہو۔ جبکہ مورے کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ان کی توقع، کیا وہم و گمان بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ بختیار اسے یہاں سے لے کر نکل جائے گا۔ تم نے نہیں روکا؟ وہ دیوار کو گھورتی پوچھنے لگی۔ روکا تھا مگر آپ انہیں بہتر جانتی ہیں۔ آپ کے جہاں 100 میں سے 90 فیصلوں کو مانتے ہیں، وہاں اپنی مرضی اور من مانی کو شامل کر کے مانتے ہیں۔ کہہ گئے ہیں آپ کو اطلاع نہ دی جائے۔ آپ کے جاگنے سے پہلے خانم حویلی میں ہوں گی۔ لیکن لگتا نہیں وہ دوبارہ حویلی میں داخل ہوں گی، گلاب خان بولا جبکہ مورے نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کتے نے کتا پن دکھانا شروع کر ہی دیا تو میرا جانور پن بھی اس کو ہی دیکھنا پڑے گا۔ وہ چادر اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس حویلی نے ان کا پاگل پن بھی کئی بار دیکھا ہے، کئی بار، کہیں آپ ہار نہ جائیں۔ تیری اتنی مجال؟ مورے نے گھما کے تھپڑ گلاب خان کے مارا تھا، جبکہ گلاب سپاٹ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ دوبارہ ضرورت سے زیادہ زبان کھولی تو تیری زبان کو کوئلوں میں سے داغ دوں گی اور میں ہاروں گی۔ اکبر خان کی بیٹی سے ہار جاؤں؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ یہ سب میری مٹھی میں ہے اور اس وقت تک میری مٹھی میں رہے گا جب تک بختیار مر نہیں جاتا۔ گلاب خان نے اس کی جانب جیسے چونک کر گردن موڑی، اور عرصوں میں پہلی بار وہ چونکا تھا۔ آپ انہیں مار دیں گی؟ وہ حیران دیکھ رہا تھا، جبکہ مورے ہنسنے لگی۔ تجھ میں جذبات کیوں پیدا ہوگے؟ میں نے جنم دیا ہے اسے، میں مار دوں گی؟ وہ میرا ہی تھا اور میں ہی ختم کر دوں گی اسے۔ کسی کا کیا چاہتا ہے؟ اب بکواس بند کر، اور تجھے کہا تھا جو سامان لانے کا لے آیا ہے؟ وہ پوچھنے لگی، جبکہ گلاب خان نے سر ہلا دیا، اور مورے اپنے کمرے میں موجود ایک اور کمرے میں چلی گئی جہاں گلاب خان کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ درکھنے کو لگا بڑی مشکل سے سانس لی ہو اس نے، جیسے آزاد فضا میں سانسیں بھر رہی ہو۔ وہ اس کے بازوں کو تھامی، اس کے ساتھ اس رات کے آخری حصے میں ڈیرے میں داخل ہوئی تو بے حد خوشی تھی، اور یہ خوشی اس کے چہرے سے واضح تھی۔ بختیار ہلکا سا مسکرا دیا۔ بس اتنے میں ہی خوش ہو گئی ہیں سائیں؟ عجیب ہیں آپ بھی، وہ نفی میں سر ہلاتا بولا۔ بس اتنا ہی چاہیے تھا آپ سے۔ وٹ؟ بختیار سر تھامتا مڑ کر اس کی جانب دیکھنے لگا، جبکہ وہ کھلکھلا اٹھی۔ آپ نے میرے منہ پر تھپڑ مارا، میری عزت 2 کوڑی کی کر دی۔ اگر اس گاؤں بلکہ حویلی کا ایک ملازم بھی دیکھ لیتا آپ کے بدتمیزانہ رویے کو، آپ کی ناحق حرکات کو، سائن تو وہ اپنے خان سے اتنی محبت کرتے ہیں آپ کو پکڑ کر چھید دیں۔ اور ایک آپ ہے، مذاق سمجھ لیا آپ نے مجھے، کبھی آپ کبھی تم۔ وہ اسے گھورتا بولا۔ سوری، وہ تھپڑ میں نے آپ کی وجہ سے ہی مارا تھا۔ آپ مرنے کی باتیں نہ کرتے پھر، پلیز، یا آپ تو آپ ہٹا ہی دیں، مجھے ہضم نہیں ہوتا۔ اس نے اسے بازوں کے گھیرے میں لیتے کہا، جبکہ وہ منہ پر ہاتھ رکھتی ہنسی۔ اب خوش ہے میری جان کو سولی پر لٹکا کر؟ وہ سر چٹک کر اسے گھر میں لے آیا تو یہاں درکھنے کو اجنبیت کا احساس نہیں ہوا۔ ایک طرح سے دیکھا جاتا تو اسے حویلیوں سے چڑ ہو گئی تھی۔ چھوٹے گھر ہی پسند آ گئے تھے، جہاں وہ اگر بختیار کا 4 دن بھی انتظار کرتی تو خوش رہتی۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہو کہ تمہاری جان سولی پر ہے؟
ترکنے سکون سے بیڈ پہ بیٹھتی بولی، کیونکہ سائیں وہ جو انسان کا ربوٹ نما آدمی ہے وہ مورے کو 1 منٹ میں جا کر کان سلائی لگائے گا۔ وہ ہلکا سا ہنس دیا، کیا واقعی؟ لیکن تم نے تو اسے منع کر دیا تھا۔ وہ سہم گئی۔ لیکن ڈرتا ورتا نہیں وہ مجھ سے۔ بختیار ہنس دیا، کس کام کے خان ہو پھر تم؟ وہ پھر سے غصہ ہونے لگی۔ بختیار جب کہ اپنا سامان رکھتا کفلنگس بازو سے نکالتا اس کی جانب دیکھنے لگا۔ چہرے پہ اب بھی مسکراہٹ تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ آہستگی سے منمنائی۔ کیوں؟ وہ اس کے نزدیک آ کر اس کا گال تھپتھپا کر پوچھنے لگا۔ تمہاری مورے غصے ہوں گی، کچھ غلط ہو گیا۔ ایک بات بتائیں، یہ تمہاری مورے کیا ذکر ہے؟ وہ آپ کی بھی مورے ہے۔ خان مجھے اچھا نہیں لگتا آپ کا اس طرح مورے سے لاپرواہی ہونا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ درخت نے سر جھکا کے، آپ انہیں مورے کہیں، اماں کہیں یا کچھ بھی، اپنے آیت سے پکارے۔ اس نے تنبیہ کی تو لہجہ ذرا سخت تھا، اور پھر اٹھ کر وہ واش روم میں چلا گیا۔ سب کے پیچھے وہ بس یہ سوچتی رہ گئی کہ کیا واقعی وہ ماں کہلانے کے لائق تھی؟ وہ بختیار کو کیا سب بتا دے، مگر حالات یہ بتاتے ہیں کہ بختیار اس کی کبھی مانے گا نہیں، الٹا اسے خفا ہو جائے گا۔ تبھی اس نے کچھ نہیں بتایا تھا، مگر وہ خود حویلی سے نکل کے بختیار کو بھی دور لے آئی تھی۔ کیا یہ سب کام آتا اس جادوگرنی عورت سے بچنے کے لیے؟ وہ نہیں جانتی تھی، وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں اور اس نے منہ پھلا لیا۔ جب کہ بختیار باہر نکلا تو اس کی ناراض شکل دیکھ کر طویل سانس کھینچ گیا۔ ساری رات لگا کر بھی وہ اپنے محبوب کو منا نہیں سکا تھا۔ خود پر ہی افسوس کرتا وہ اس کے نزدیک آیا، ہمیشہ کی طرح شرٹ لیس تھا۔ درخت نے اس کی جانب نگاہ اٹھا کر نہ دیکھ سکی کہ اس کی نگاہ ہی کام سی جا رہی تھی۔ جھکی نظروں تلے وہ اسے اپنے قریب آتا محسوس کر رہی تھی۔ جب کہ دل کی دھڑکنوں کو کوئی سن لیتا تو گھبرا اٹھتا۔ بساختہ اس کی سانسوں کی رفتار گہری ہو گئی اور اس نے زور سے آنکھیں بند کر لیں۔ بختیار مدھم سا مسکرایا اور اس کو پیچھے تکیے پہ دھکیل دیا۔ درخنے کو اس کے سانسیں اپنے ارد گرد بڑی تیزی سے محسوس ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ بھول گئی تھی کہ ان کی زندگی میں کون سا طوفان ہے جو سر اٹھا چکا ہے۔ بختیار اس کی گردن کے نزدیک جھکتا کہ ایک دم دور ہوا۔ درخنے جو اس کے جنون کی متوقع تھی ایک دم آنکھیں کھول کے اس کی جانب دیکھنے لگی، جو دل پر ہاتھ رکھ کے دوسرے تکیے پہ لیٹ گیا۔ بخت وہ جلدی سے اس کا چہرہ تھام گئی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ پریشانی سے اس کی پیشانی پر پھیلتا پسینہ اپنی نرم ہتھیلی سے صاف کرنے لگی، جبکہ بختیار تقریباً مدہوش ہو رہا تھا۔ ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکل رہا۔ بختیار، درخت نے رو دینے کو ہوئی۔ دل میں دھڑکا سا لگا۔